الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق ایک ایسے بندے کا ذکر کہ جس نے حق بات کو ٹھکرا دیا، مخالفت کی وجہ سے، اپنا کوئی تکبر کی وجہ سے یا بغض کینے کی وجہ سے جس شخص نے حق بات کو ٹھکرا دیا تو اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن اگر، لم نہیں، ینتہی وہ باز آیا، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی کہ اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعن ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، لنصفعن بالناصیہ ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ ذکر ہے ابو جہل کا کہ اگر وہ باز نہ آیا اپنی ان حرکتوں سے کہ جو وہ کر رہا ہے تو ہم اسے ضرور پکڑیں گے، گھسیٹیں گے۔ صفح یصفع سے ہے لنصفعن کہ زور کے ساتھ کھینچ کر گھسیٹنا، بالناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں، تو ان بالوں سے اس شخص کو گھسیٹا جائے گا اگر وہ اپنے ان کاموں سے باز نہ آیا۔ ناصیۃ پیشانی کے بالوں سے، کاذبۃ جو جھوٹے ہیں، خاطئہ وہ گناہ گار ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ پیشانی کے بالوں سے جو جھوٹا ہے، گناہ گار ہے۔ جو اپنا تکبر کی وجہ سے حق بات کو ٹکراتا ہے تو ہم اس گناہ گار کو پکڑیں گے، اس کی پکڑ ہوگی۔ فَلْيَدْعُ کہ وہ بلائے، نادیہ اپنے ہم مجلس کو، اہل مجلس کو، فَلْيَدْعُ نادیہ کہ وہ بلائے اپنے اہل مجلس کو۔ سَنَدْعُ ہم بلائیں گے، زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ ہم بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ ابو جہل اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی وہ اپنی افرادی قوت کی وجہ سے، مالی طاقت کی وجہ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے دھمکاتے تھے، اور اہل ایمان کو بھی تکالیف پہنچاتے، ان کو بھی ڈراتے۔ وہ یعنی اپنی طاقت پر، قوت پر ناز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناز کو توڑا ہے کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم اہل ایمان کو روک سکتے ہیں، یہ ہماری طاقت سب سے بڑی ہے، تو تم پھر سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، اہل مجلس جتنے بھی تمہارا گروہ ہے اکٹھا ہو جائے، تو ہم زبانیہ جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے تمہارے مقابلے میں۔ زبانیہ ایسے فرشتے جو بے رحم ہیں جہنم کے، کہ ان کو رحم نہیں آتا، ان میں رحم جیسی صفت اللہ نے نہیں رکھی۔ وہ جہنم کے فرشتے ہیں، وہ جہنم میں ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو عذاب ہوتا ہے، ان کی چیخ و پکار، ان کی رونا دھونا، ان کی آوازیں یہ فرشتے سنیں گے، یہاں تک کہ جو لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو مار کے پھر جہنم میں گرا دیں گے، لیکن ان کو ذرا برابر بھی ان پہ رحم نہیں آئے گا۔ کوئی ترس کھانے والے یہ فرشتے نہیں ہیں، بے رحم ہیں، جہنم کے دروغے۔ تو کہا کہ یہ فرشتے ہم ان کو بلا لیتے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ کہ نہ تو اطاعت کر اس کی، یا نہ تو کہا مان اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابو جہل کا کہا نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور قریب ہو جا۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب کہ نہ تو کہا مان اس کا، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ پتہ چلا کہ سجدے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ وہ حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو ایک صحابی رسول
ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گار تھے، آپ کو رات کو حاجت کے لیے وضو کے لیے پانی دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس صحابی سے کہا کہ اے ربیہ کچھ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کو یعنی جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا قرب مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے کثرت سے کیا کرو، اس کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدے میں جانا، سجدے کرنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کا کہا نہیں ماننا، سجدہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے کہ عرب کسی بھی چیز کا جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، تو سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز مراد، کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سجدے کی آیت بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ سجدہ کرتے تھے، تو کلاس کے بعد آپ بھی سجدہ کر لیجئے۔ اگرچہ یہ آیات یا ان کا مصداق اولین ابو جہل ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، حکم عام ہے۔ ہر وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی زمانے سے، کسی بھی وقت سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں کہ اس کو نہ سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، نہ سجدہ کرنے والے اچھے لگتے ہیں، بلکہ ان سے روکتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو دل برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو سجدہ کرنے والے ہیں دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لگے رہنا ہے، یعنی سجدہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، لگے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔